السلام نے فرمایا عثمان میں بدر جا رہا یا صحابہ بھی جا رہے ہیں تے تم بدر نہیں جانا تے جڑا بدر دا رجسٹر ہے وہ عثمان غنی دا نام ہے کہ نہیں وہ نام موجود ہے حضرت عثمان غنی دا نام بدر رجسٹر بدریاں آپ دا نام موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بدر جان گے اے بدری کہلان گے جڑا ثواب اللہ ہے اوتھے انہاں نوں دے گا نا اللہ قانون ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا حج کرے گا تو حجی کہلائے گا حج کیتا نہیں حج کیویں اخوائے گا نماز پڑھتا نہیں نمازی کیویں کہلائے گا روزہ رکھا نہیں روزہ دار کیویں کہلائے گا بھائی کو بندہ روزہ رکھے گا تو روزہ دار کہلائے گا نماز پڑھے گا تو نمازی کہلائے گا حج کرے گا تو حجی کہلائے گا سرکار دی شان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو بدر سے نہیں جانا اے تلواراں چلان گے تیر چلان گے نیزے کھان گے تیر کھان گے خون بہن گے جانا قربان کرن گے گردناں کٹن گے بازو کٹن گے آزاد کٹن گے پھر بدری کہلان گے لیکن جڑا اجر تے بدلہ جڑی شان اللہ تعالیٰ نے بدر عطا کرے گا او ثواب اللہ کو لے کے میں تینوں مدینہ پاک گھر بیٹھے بٹھائے دے مگ تیری بیوی تے میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار نے میری بیٹی بیمار ہے تو مدینہ پاک کی طرف تیمارداری کر اور بیٹی بھی ہو جی شادی حضور علیہ السلام نے فرمائی حضرت عثمان غنی نال تے بعد جو حضور نے دعوت اپنے گھر کی تھی کہ این دسترخوان تے بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان تے بیوی بیٹی بھی بیٹھی ہے میاں بیوی دونوں بیٹھے شوہر بھی اور بیوی حضرت رقیہ حضور دی بیٹی تے حضرت عثمان غنی ہوندے شوہر تے جڑے باہر ہونے آئے حضور علیہ السلام دی سکی پھپھی دی دھی دے پتر نے حضرت عثمان غنی کیا بات ہے این دسترخوان تے بیٹھے تے عقل تقاضا کر دی کہ حضور علیہ السلام فرما دے کہ عثمان جاننا ہے میری بیٹی دی شان کی ہے تیری بیوی کا رتبہ کی ہے لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا قیامت تک تاکہ کوئی بندہ تبصرہ نہ کرے تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض والی انگوش نہ اٹھے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا رقیہ جان نہیں ہے عثمان دی شان کی ہے کیا بات ہے اور آپ کی نگاہ میں جھکیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا رقیہ اے عثمان تیرا شوہر اے اتنا عظیم آدمی ہے ایری شکل دو نبیوں نال ملتی ایک تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملتی ہے تے دوسری شکل تیرے باپ محمد رسول اللہ نال اے اتنا عظیم آدمی جو ایک آپ دی بیٹی ہے حضور علیہ السلام میدان بدر چلے گئے تے پوری امت نے درس دیتا کہ بیٹی بیمار ہے اور حضور علیہ السلام علم تک بیٹی دا انتقال ہو جائے گا لیکن حضور علیہ السلام نے پوری دنیا نے درس دیتا کہ بیٹی بیمار ہے یہ الگ گل ہے بیٹا بیمار ہونا الگ گل ہے باقی مسائل سارے یہ الگ ہے جب دین کے مشکل وقت آ جائے پھر سارے مسائل قربان کر کے دین کا برکت بلند دیکھو بھائی لبیک کا معنی ہے وے کہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ میں حاضر بیسی دے مسلمان کلمہ پڑھن دے بعد ایک باری لبیک کبھی دا معنی ہے وے کہ میں یا رسول اللہ زندگی ساری حاضر ہاں دو مرتبہ کبھی ہے وہ دا معنی ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہاں تے قبر تے بھی حاضر ہاں تین بار لبیک کبھی دا معنی ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا تے بھی حاضر ہاں قبر تے بھی حاضر ہاں تے حشر دے میدان تے بھی حاضر کلمہ پڑھن دے بعد جیڑا بندہ تسی مینوں ویڈیو وچ دیکھو کسی جگہ تے میں کدی انج کر کے ہاتھ نہیں کیتا پہ چڑیاں پھڑ پڑ کے چھڑ رہے ہیں انج کدی نہیں بلکہ میں دونوں ہاتھ چک کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنہوں بندہ گل کر رہا ہے عرض کر رہا ہے حضور دی بارگاہ کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر یہ نہیں ویکھنا پئی ہے جناب رمضان صاحب مینوں ویکھ رہے ہیں کہ نہیں اے بندہ نال دا تے پتہ نہیں یہ کلین شیو پتہ نہیں یہ کی سمجھے گا یا آکھے گا چلا جائے بھائی وہ ویکھے یا نہ ویکھے یہ ویکھے یا نہ ویکھے تو اے ویکھ کے مدینے دے تاجدار وہ نہ بھی ویکھے تے کم از کم ساڈا تے حق آئیے نا علماء دا حق آئیے کلمہ پڑھن دے بعد اسی چشتی قادری کلندری نقشبندی بعد وچ
حضور دے سپاہی پہلے کیا بات ہے میں مشورہ نہیں دینا بھی نمازاں کٹ بندہ نہ پڑھے ود کٹ پڑھے بلکہ نمازاں پوریاں پڑھنی چاہیے اور بندے نمازی ہونا چاہیے تے نمازی نہ ہونا اے بھی زندگی دے سارے کام ادھورے رہ جاندے بے شک بے شک اس لیے کوئی توجہ چونکہ اتنے نہ ہوتی جتوں کام ہونا اس واسطے نعرہ لاندیاں ایک تے ہاتھ اتنے کو نہیں چکنے بلکہ 100% چکنے ہوئے پورے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا جی کوئی اور کم رہ بھی گیا وہ تو معافی شاید مل جائے لیکن امتی کلمہ پڑھ کے سارا جہان ہاتھ چک کے کہہ رہے ہو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو کڈا بد وقت بندہ ہے جڑا فرشتے نہ لکھ رہے ہوں یہ ہوں تفصیل بیان نہیں کرنی فرشتے نہ لکھ رہے ہوں اے بھی بندہ حاضر ہے اے بھی بندہ حاضر ہے اے بھی پورے ہاتھ چک کے کہہ رہے ہیں اے بھی پورے ہاتھ چک کے کہہ رہے ہیں تے تو کڈا بد نصیب ہے کہ تیرے بارے یہ لکھ لین کہ بندہ تو بیٹھا سی لیکن محفل شامل نہیں سی علامہ اقبال نے کہنا کہ زمانہ کہنا ہے کہ ہر ایک سے آشنا ہو لیکن جدا جدا رسم و راہ میری کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ نہ تھا اگر تو شریک محفل زمانہ کہتا ہے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف محرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ہر ایک سے زمانہ کہتا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ زمانہ کا اقبال کہتا ہے زمانہ کہتا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن میں ہر ایک دا واقف ہوں ہر ایک دا واقف ہوں ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری کہ ہر کسی نے میرا طریقہ الگ الگ ہے کسی کا راکب کسی تو میں سوار ہوں کسی کا مرکب کچھ بندے ہو جڑے میرے اتنے سوار ہیں جڑیاں وقت دیاں تراباں کھچ کے مینوں بھی موڑ دیتے تے موڑیا کہ نہیں موڑیا کہ نہیں جڑے موبائل تے رضائی منہ دے کے فلماں منڈے ویکھدے سن اس موبائل تے حضور دے ترانے سن دے نے کہ نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک کسی کا راکب ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن زمانہ کہتا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا کوئی گان جی میں لون دیتا ہوں تیل وہ جناب راہ مگان دی پھر دی مسالہ دیتا ہے گان وہ جناب منہ ٹھلا چھڑ کے راہ مگا رہی ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ویلی چ کنے ڈنگر آئے نے کنے ڈنگر ٹوٹ گئے نے گان لون دیں گا تو آ بھی ہے تیرے ہوش کوئی نہیں سی بجانا کی طرح ہونا کی طرح کرنا کی ہے میری آن دا مقصد کی ہے تو آ بھی ڈنگر سے نہ تھا اگر تو شریک محفل تیرے نہیں پتا کہ تو کہتے واسطے آیا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تینوں اس گل بتا نہیں سی نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے رہے گا راضی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بہار بے قرار کے لیے تینوں اس وقت پیدا کیتا گیا ہے تمہیں ویکھیں کنے ڈالر ہو گئے نے کنے پیسے آئے نے کچھ چنگی بنی ہے کہ نہیں اینا نہ وڈی بنے گی کہ نہ بنے گی وہ نہ وڈی گڈی آئے کہ نہ آئے گی تو وہ گل ٹھیک پہ کر جناب دس میں گرامی
ندیم محمد صاحب کوٹھیاں نال تے بنگلے نال تے کاراں نال عزت نہیں بنتی جے کاراں نال یہ گل ہے صحیح ہے کوٹھیاں نال تے کاراں نال تے بنگلے نال عزت نہیں بنتی عزت تے بنتی ہے سائیاں نال جڈی مرضی سونی ہوے بی جڈی جان دی خوبصورت ہوے تے جے مالک نہ پسند کرے کیونکہ اسی پیر ہاں ساڈے کو کیس آوندے نا ساڈے کو کیس آوندے میرے کو ہن بھی علی کل دی گل ہے پنجاب دی خاتون جنی خوبصورت ہو سکتی ہے اینی خوبصورت لڑکی تے منڈا وہ جوڑتا نہیں وہ بیچاری ترلے لے رہی ہے تے رو رہی ہے کہ وہ آؤں تو میرے لو ویندا ہی نہیں عزت بنتی ہے مالکاں نال تے سارے گھر والے وہ نال بھی ہو کھلو جان سارے گھر والے پورا خاندان نال کھلو جائے تے مل نہیں پینا مل ادوں پینا جدوں سائیاں مل پانا تے کوٹھیاں نال عزت نہیں بنتی کاراں نال عزت نہیں بنتی تے پیسے نال نہیں بنتی عزت تے بننی ہے سائیاں نال پتر بھاویں ترخانہ دا ہوئے تے پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب کہندے نے کہ پیراں تو کفن اتارو میں پیر چومنے نے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تے مرید کہنے حضور ہے کہ وہ نہ کہ بھائی سائیاں جو زیادہ پسند کر لیں پھر پیر جماعت علی شاہ پیر نہ چومیں حضور نے پسند فرما رہے انہیں میرے نادے عزت اور ناموس تے پیر جو دیتا ہے پھر پیر نہ چومیے تو کی کریے وہ جڑا ملازم میاں والی جیل سی وہ کہنا چلو میری ڈیوٹی سی تے میں دیکھا تے علم الدین کمرے چ نہیں سی سزائے موت دی کوٹھڑی چ نہیں سی تے جیل کو حرام مچ گیا کہ بندہ کدھر گیا بندہ وقت جائے گھٹ جائے جیل کو حرام مچ جاتا ہے کہ بندہ کدھر گیا تو بندہ دوسرا کیویں آ گیا جیل کو حرام مچ گیا بھائی بندہ کدھر گیا سزائے موت دی کوٹھڑی خالی ملازم سارے کٹھے نے پہلا مچ گئیاں تے بندہ پیدا کرو بندہ کدھر گیا جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا غازی الدین صاحب اپنی کوٹھڑی سن میں نے نام نہیں یاد پہ ہونا شاید ولی محمد اللہ یقین نام سے ملازم دا انہوں نے کہا جناب ہے رسو کتنے سو غازی صاحب کیا بھائی میں تیرے سامنے ہاں میں کسے جا سکتا میں تے بند ہاں تالے تسی مارو تو پوچھتے مینوں کرو میں دسنے تو دے میں تالے تسی بند کیتے نے پوچھتے مینوں تو کتنے سو میں تو جناب تھوڑے سامنے ہاں انہوں نے کہا نہیں اتنے قرآن مچیا پیا اتنے نوکریاں جان کا خطرہ سی دسو کتنے سو آپ نے کہا بھائی میں تھوڑے سامنے کھڑا ہاں سزائے موت دی کوٹھڑی چاں انہوں نے کہا نہیں جناب اے دیکھو میں حضور دا واسطہ دینا جنہوں نے خاطر آئے دسو کدھر سو آپ نے کہا ہونی مولا کائنات شیر خدا ہے تشریف لے کے آئے انہوں نے کہا علم الدین چل تیرے سرکار بلا رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ علم الدین دسے اکھے تیرے اتنے رکھ لویے میں کہا جی میں سرکار دی مرضی ہے تو سرکار نے فرمایا علم الدین نہیں تو واپس جا تو تختہ دار تے لٹکے تے پھر پوری کائنات دیکھے تے پھر کائنات تے لوگ گلاں کرن تو واپس جا تے تختہ دار تے لٹک تاکہ پوری کائنات کو پتہ چلے کہ حضور دے غلام ہیں جنہیں جانا حضور کی خاطر قربان کر سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 1929 کی گل ہے آج 1922 ہے جی 2022 2022 تے 7 سال رہ گئے صدی پوری ہونے 100 سال ہو گیا ایک صدی ہو گئی تقریباً ایک صدی نہ وہ اولاد نہ پھر آپ حافظ قرآن سی اتوں ویخ کے قرآن نہیں تھی پڑھ سکتا پتر نہ ترخانہ دا مستریاں دا تے قرآن اتوں ویخ کے نہیں پڑھ سکتا عزت شان ہے کہ مستند پیر پڑھے چڑے نہیں کوئی 20 روپے کتاب کاپی پڑھی 20 روپے پینسل پڑھی ادھے کپڑے لال ادھے پال طویل دھاگا کر رہے ہیں یہ پیر علی آئے منجی پیڑی ٹھکا لو طویل دھاگا لے لو نہیں مستند پیر عالم دین سید حافظ قرآن حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتر ترہانا دا تو پھر وہ پیر پہ چوم دے اس لیے کہ سرکار کو پسند کرتے ہیں عزت شان کوٹھیاں دے کاراں نال نہیں بنتی بلکہ عزت جڑی شان شوکت ہے وہ حضور دی غلامی نال بنتی جس نے غلامی دا حق ادا کیتا ہے ادھا دا مال لے کے آئے نا تو عمر فاروق کی لے کے آئے تو سرکار نے پوچھا بھی کی لے کے آئے ہو انہوں نے کہا ادھا مال لے آندا تو گھر چھڈ آیا تو جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے تو حضور نے سوال دا انداز ہی بدل دیتا انہوں نے پوچھا لے کے کی آئے ہو تو صدیق اکبر دی واری آئی تو پوچھا گھر چھڈ کے کی آئے
اتنے میں وہ اقبال کہنے اتنے میں وہ رفیق نبوت کیا گیا جس پر بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رشتے ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی بال بچہ سے کوئی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بخش اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول عثمان غنی پھر 300 اونٹ لے کے آ گئے 300 اونٹ سامان نہ لدیا اینا مال انہیں جی دار والے نے جو گھر آئے جنہوں نے تیاں دے دئیے وہ بھی دار والے نے وہ بھی باہر والے نے تیاں دے کے پتر بنا کے ایسے پنجاب دے میں نے اور کسے بڑے پنجاب دے اصولوں کا نام پتا ہوئے سندھ دے اصولوں ضوابط دا کوئی دے پشاور دے سرحد دے یا جناب بلوچستان والے دا کم از کم پنجاب دے اصولوں ضوابط میں جاننا نا کارج پترہ نہیں یعنی شان نہیں ہوتی جنہیں جوائی نہیں شان ہوتی علی المرتضیٰ ایک بار جوائی بنے عثمان غنی بنی 2 باری پہلی بیٹی فوت ہوئی تو حضور علیہ السلام کیونکہ واپس آ رہے سن میدان بدر تو قبر تیار ہو رہی سی اور صحابہ فارغ ہو رہا سن حضور علیہ السلام مدینہ پاک داخل ہوتے آپ دی تجدید تقسیم ہو چکی سی اور پھر حضور علیہ السلام نے باقی صحابہ نے کول بہا کے مشورہ کر کے علی المرتضیٰ نے کول بہا کے گوڑے نہ گوڑا جوڑ کے مشورہ کیتا کہ ایک بیٹی میری فوت ہو گئی تو میں چاہنا ہوں میں رقیہ فوت ہو گئی تو میں کلثوم کا رشتہ عثمان غنی دے دوں مشورہ کر کے علی المرتضیٰ مشورہ کر کے دوسری بیٹی دیتی پھر حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی حضور دی پہلی بیٹی فوت ہوئی پھر دوسری فوت ہوئی جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لی بنا تو ہر بھائی نا عثمان تیرے اسلام تے انہیں احسان نے تیرے اسلام تے انہیں احسان نے دنیا تے بڑے بڑے لوگ نے کوئی جناب ATM مشین ہے کوئی بندہ PTI دی کوئی ATM میں نون لیگ دی کوئی ATM میں پیپل پارٹی دی پر میں قربان جاواں عثمان غنی دے جوڑیاں کو جڑا ATM ہے نبی علیہ السلام دی دار یہ لوڑ پوے مسجد لئی تے پھر بھی عثمان آتا رہے جے زمین دی لوڑ پوے پھر عثمان آتا جے خود دی لوڑ پوے پھر عثمان آتا تے جدوں بھی اسلام نو لوڑ پوے مال دی تے عثمان غنی آتا حضور میں آتا جے صحابی دا بیاہ کرن تے لوڑ پوے مکان دی تا بھی عثمان آتا ولیمے میں لباس تے پیسے دی لوڑ پوے تا بھی عثمان آتا صحابی رسول واسطے مکان دی لوڑ پوے تا بھی عثمان غنی آتا مسلماناں واسطے پانی دی لوڑ پوے تا بھی کھو خریدنا سے عثمان غنی آتا تے پھر حضور علیہ السلام اعلان فرمان یہ کون ہے بھائی جنت رکھ رہی ہے حضور فرمان جنت رکھ رہی ہے کون خریدے گا موٹی جی گل ہے کہ میں وہاں سے تھوڑے کو بیٹھا اے جناب شامل ساؤنڈ شامل ساؤنڈ وہ خواجہ غلام فرید شامل نے بڑا لفظ استعمال کیا تھے بلے شاہ صاحب نے بھی کہ وسامل ساڑھے والا مکھڑا موڑ ساڑھے والا مکھڑا موڑ اے شامل ساؤنڈ اے مائک یا سٹینڈ یہ میں بیچ سکنا میں اعلان کر سکنا بھائی سٹینڈ بک رہا ہے اے مائک بک رہا ہے جنہیں خریدنا خرید لے وہ سامنے کیمرہ میں بیچ سکنا اے جناب صاحب جڑے بیٹھے نے سٹیج تے میں نام تو واقف نہیں میں اعلان کر سکنا کہ موبائل بک رہا ہے بھائی میرا موبائل نہیں نا ہے مینوں کی اختیار ہے میں مہمان کے طور پہ پتہ نہیں دوبارہ پھر زندگی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی ایسے آنا نصیب ہوگا نہیں ہوئے گا اس محفل سے اسی خوبصورت چہرے دوبارہ اتنے بہ کے ویک سکاں کہ نہیں ویک سکاں گے جی مالک جانتے میں مائک نہیں ویک سکتا میں فروخت نہیں کر سکتا ساؤنڈ مشین میں نہیں بیچ سکتا سپیکر میں نہیں بیچ سکتا جناب سٹینڈ میں نہیں بیچ سکتا موبائل میں نہیں بیچ سکتا اس واسطے فروخت میں نہیں کر سکتا کہ میرے اختیار نہیں یہ میرے نہیں یہ نہ دینے جنت بنائی رب نے تے ہے بھی رب دی لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی یہ بک رہی ہے کون خریدا سبحان اللہ کیا بات پوری کائنات میں حضور دس رہے ہیں کہ جنت بنائی رب نہیں ہے پر اختیار میرا ہے جنہیں مرضی بیچا جدو مرضی بیچا جنہیں وچ مرضی بیچا اختیار میں نے حضور نے فرمایا کہ جنت بک رہی ہے کیا کہنا ہے عثمان غنی پھر جنت خریدنا ایک باری نہیں 2 باری نہیں بار بار خریدنا
پھر بھی بھائی وہ در والے ہیں جی یہ گھر والے اور ہیں دوسری بڑی کا رشتہ دے کے سرکار نے فرمایا کہ جی 40 دھیاں بھی ہوندیاں نا ایک فوت ہوندی میں دوجی دینا دوجی فوت ہوندی میں تیجی دینا تیجی فوت ہوندی میں چوتھی دینا حتیٰ کہ میں 40 عثمان تیرے نکاح دے تو صدیق اکبر نے فرمایا بھائی تیرے احسان تے انہوں نے باقیاں نے میں بدلہ دے دیتا ہے دنیا تے تے صدیق تیرے احسان انہوں نے کہ احسانات دا بدلہ پھر میدان قیامت وہ جی در والے اور نے یہ کیڑی اصطلاح ہے بھائی کتھوں نکل آئیے اجے بھی کوئی تعلق کی کمی رہ گئی ہے 2 بار لاڑا بن کے عثمان گھاٹ ٹکے آوے اجے بھی وہ در والے اور نے در والے اور نے اللہ اللہ واہ 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 ساڑھی عقل تو مادرہ کرنے دیکھیے ایک دین ہوئے جڑا انتظامیہ کھڑے ہیں ہر جناب ایسائی ہر سب انسپیکٹر ہر انسپیکٹر ہر ڈی ایس پی ہر ڈی پی او ہر آئی جی ہر جناب انسپیکٹر جنرل ہر ایڈیشن آئی جی ہر چیف سیکٹری ہوم سیکٹری اوپر تک انہوں دین کھڑے ہیں وہ کی ہے حافظ صاحب بیٹھو دین صاحب بیٹھو جی جناب تو ایڈے غصے چو ٹھنڈا پانی لے حافظ صاحب وہ جناب حافظ صاحب تسی غصے جا گئے اے دیکھو نا اللہ دے حبیب نے اللہ دے نبی نے تے حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہ لین بھائی انہوں نے تیرا کی تعلق ہے اس گل نال تو کی کہہ رہے ہیں تو اپنی تم کہہ اے ساری سرکار دا حکم ہے سید العالمین نے فرمایا آپ کا طریقہ کار ہے تیرے سے کی ضرورت ہے تو فٹافٹ نہ لے رہے ہیں وہ سستی ہے جس سے جبریل آ کے پر نہیں مارتا اور بڑے طریقے نے نہ لین دے انہوں نے دیکھو جی اللہ دے محبوب نے جناب اللہ دے حبیب نے میں کوئی تعلیم دیتی ہے اخلاق دی پیار دی وہ کہ بھائی وہ مائی جناب روڈ پورا چھوڑ دی سی ایک دن مائی نہیں آئی تھے حضور دے گھر ٹوٹ گئے پتہ کرنا واسطے بھائی یہ کیسے ممکن ہے حضور جائیں جن کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی جن کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا کہ جس جگہ پر سایہ گزرے گا وہاں بعد میں کسی کا پاؤں نہ آ جائے سایہ کے اوپر پاؤں آنا تو لگ رہا اللہ نے سایہ نہیں بنایا کہ جس جگہ پر سایہ پڑے وہاں بعد میں کسی کا پاؤں نہ آ جائے قیامت تک وہاں جانور بھی پیشاب نہ کرتے وہاں کوئی گندگی نہ آ جائے اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں اتنے نفیس اتنے پاکیزہ حضور علیہ السلام کہ جسم پر بکی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ایک ہی میں ممکن ہے کہ مائی کوڑا چک کے سٹے حضور دے جسم پہ تے پھر صحابہ مار نہ جاندے ہوتے 10 لاکھ احادیث مبارکہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کی ان میں سے یہ ایک بھی حدیث نہیں 10 لاکھ میں سے اور سیاستہ میں کسی میں بھی یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ مائی کوڑا سٹتی سی تو صحابہ چپ کر رہے ہیں کوڑا سٹو جی جنہوں عقل ہی نہیں مانتی اسلام یہ ہمارا جملہ ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا نہیں اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام غیرت کا سبق دیتا ہے وہ کافر ایتا کڑھا دین دین یاد کیوں تو پھر اسلام امن دا مطلب بن جائے گا امن دا دین بن جائے گا وہ سورہ انفال کڑھا دین تو پھر جناب ساڑھے بندے بیچارے بڑے سادے وہ لو جی سورہ انفال نکال دو اس لیے کہ یہ قتل و غارت کا سبق دے رہی ہے کہ بھائی وہ ہٹلر انہیں سورہ انفال پڑھ کے بندے مارے سن ہٹلر نے سورہ انفال پڑھی ہے انہیں کڑی آتا ہے جہادیاں پڑھیاں سن پھر بندے انہیں مارے پھر انہیں جناب لکھاں 6 لاکھ حافظاں نے سر لا کے تے پہاڑ بنائے سریاں دے کیڑی سورہ انفال انہیں پڑھی کیڑا جہادیاں آیتاں پڑھیاں اپنے کو جناب دین کڑے ہیں یہ انتظامیہ دا دین ہے بہ جو جناب مائی کوڑا سڑ دی اپنے کو جناب کیونکہ انہیں کڑ کے دیر دی حدیث ایک بیان کری ہوتے ہیں یہ سجدہ ہر بندہ سپاہی تک ہر بندہ بیان کری آ رہا ہے ان کو پوچھنے دسنے والا کوئی نہیں یہ تو کی کر رہے ہیں اور اسی تو سمجھنے ہیں بھائی کیونکہ قوم کو جو رہنما نے رہنما بیچارے انجے نے وہ چھڈو جناب یہ مولویاں کا کام میں یہ وکھرا نے کام شروع کرتا ہے مولوی خاتم آیا تو انہیں وکھرا شروع کرتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے بھائی طریقہ اور کیڑا ہے یہ طریقہ ہے بھائی تسی مرید ہو تے تہاڈی ڈیوٹی ہے بھی 6 مہینے تساں اینے من دانے لیونے یہ طریقہ ہے اسلام دا ایک اس طریقہ سکھایا ایک دے رہا ہو
چکو 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 یہ سال بعد آ کے 500 روپے دے رہے سن لے جاؤ اتنے جناب لائن بندے کی لائن لگی ہے بندہ کے دربان کھڑا ہے یہ جی پیر صاحب کا دربان ہے جی جی نظرانہ دینا پیسے ہاتھ پھڑ لو پیسے ہاتھ پھڑ لو کی اتنے ٹائم نہیں نہ پیسے پھڑن کا یہ کی کاروبار ہو گیا بھائی یہ کی پیری فقیری ہے اے پیری فقیری سکھائی ہے اقبال کہندہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجائب ایک کلیم سر بکف مینو پیرا کو اقبال کہندہ ہے مینو پیرا کو یہ سبق نہیں ملیا پیسے کٹ کے ہاتھ پڑھ لو لائن تے لگ جاؤ مطلب اگر ٹورے جو جلدی ٹورو آؤ بجاؤ کن پیسے دیں گے پیچھے سوانا کام نہیں ہے تو شرم نہیں ہوتی سرکار ایڈے سستے نے اور یقین یہ سرکار نال جڑے ناموس رسالت واد نال مخلص نہیں حضور دی عزت نال مخلص نہیں تے دین نال مخلص نہیں جڑے اس دا نظام انگریز دا نظام قبول کر کے حضور دے دین دے تخت تے نہیں لینا چاہندے تے ناموس رسالت دی خاطر آواز نہیں بلند کرنا چاہندے انہاں پیراں نال کوئی بندہ کتے نو پا دے تو چنگا کتے نو بندہ پا دے چنگا اینا مولیاں دینا تو کتے قدم دیکھو چنگا جنہاں دین دے کام نہیں ہونا اس نقیب نو جنہاں دین دے کام نہیں ہونا ہر جناب فرادیے نو ہر جناب چور نو ہر ڈکیٹ نو وہ مائک دے کے لوگ عاشق رسول بنا رہے ہیں بھئی ہن پیسے نہیں کٹ کے دینے نویں نوٹ ہونے میرے تو سٹ رہے سو وہ عاشق رسول انہوں بنا رہے ہیں یہ عاشق رسول ہے تو بھی عاشق رسول ہے بھی عاشق رسول ہے کیونکہ تیرے بھی پیسہ سارے دین تے لگ گیا تم کروڑوں روپے کمائے ہر محفل تو میں نقیبہ تو نام نہیں لینا نبی تھوڑی سوچ گھر ہوئی ہے تھی آپ ہی ویکھ لو تھی کہڑا کوئی جناب تھوڑے دماغ نہیں سوچ نہیں اکھاں تھوڑیاں کھلیاں نے ویکھو بے کی کر رہے ہیں ہن تو جناب نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم آئے پنہانی ہن تو فرشتے نے جناب تبسم جڑے وہ بھی دنیا نظر آ رہے ہیں ہن تو موبائل کا دور ہے میڈیا کا دور ہے کیڑی گل چھپی ہوئی ہے ہر بندے نظر آ رہے ہیں یہ بندہ کی کر رہے ہیں میں مان نہیں کرتا پھر جناب دین دا کام کر رہے ہیں اسی بڑے بڑے ہیں وہ تو مالکہ نہیں پتہ نہ بڑے ہیں اور اسی کی ہیں سبحان اللہ یہ صحت تے زندگی یہ سوچ یہ تو مالکہ دا کی تھی بارہ ہے ساڑھے کو جو کہ سرکار دی امانت ساڑھے کو جو کہ سرکار دی امانت یہ دو چھلے جان نہیں دے رہے نا تھلے جان نہیں دے رہے اتنے رب پوچھنا گل کر میرے حبیب عزت تے ناموس دا مسئلہ سی تو کی کیتا سی تیری زندگی پونی صدی گزر گئی میرے نبی دا دین تختے نہیں سی انگریز کا نظام راج کر رہا سی میری گل سن رہا نا اے ہر بندے نو جنوں اے مان ہے نا اپنے علم دا پیری فقیری دا اپنی کوٹھی دا بنگلے دا دولت دا فیکٹری دا مل دا دولت دا شہرت دا یہ دو چھلے جان نہیں دے رہے تھلے کیا انہیں پوچھ رہا ہے گل کر یہ نہیں بولنا ساری کتاب کھلنی ہے تیری زندگی 80 سال تھی 80 سال کی جمع کرو جناب اور نمازاں کنیاں بنتی نے روزے کنے بنتے ہیں ویکھو جی کنیاں پڑھیاں نے کنے روزے رکھے نے کنے نہیں رکھے کنے شارٹ نے کنیاں نمازاں شارٹ نے پھر گل کرنے ہیں وہ تو گل نہیں موٹی چاہیے پہ سارے کٹھے کر دے گل کرو بھائی جنہوں میرے حبیب کی عزت اور ناموس کے واسطے کام کیتا سی جنہوں میرے حبیب عزت اور ناموس سے حملہ آیا جب ختم نبوت سے حملہ آیا تو لوگ ٹر گئے فیض آباد جڑا بڑا انہوں کا نام سی وہ ادھر آ میرے حبیب عزت اور ناموس سے پہرا دیتا ہے ادھر آ جنہیں لوگوں نے بحالے آپ سے باہر آیا سی وہ ادھر ہو جائے منافق ادھر تو مومن ادھر ہو گل کر بھائی تیرے مرید 20 لاکھ تو گل کر جنہوں میرے حبیب عزت اور ناموس کا مسئلہ سی جنہوں ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھ کے کہہ رہا سی کہ اسی نظام انگریز نو مسترد کرنے ہیں اور حضور کا نظام لینا چاہنے ہیں تو ساتھ دیتا سی کہ نہیں گل کر جی میں تے سرکار دیکھو جی اللہ میں کچھ دن راتی میں تے بیٹھے ہی نہیں میں دن راتی ٹریا رہا تے محفلہ کرتا رہا مریداں کو گیا اللہ فرمایا میں پوچھنا پہ میرے حبیب عزت اور ناموس کا مسئلہ سی دین کا مسئلہ سی تو کی کیتا سی جی میں دن رات نہیں بیٹھا میں ٹریا رہا جانا رہا وہ اللہ کہنا بھائی وہ تو چاڑیاں کھڑکانا رہا نا بھائی اتنے کہڑا ہرنے اتنے کہڑا لومڑے اتنے کہڑا گدڑے کڈو بھائی شکار کڈو چھتی کرو تو کہڑی محفلہ کرتا رہا تو دے مانگت بن کے ہوئے انہوں کول بگلی سی تیرے کو کروزت سی انہیں لمبی سوٹی رکھی تو 3-4 بندے رکھے سن وہ لباس پٹیا سی لمبی سوٹی رکھ کے کتے موڑتا پھرتا سی تیرے کو پیچھے بھی ڈالا سی تو نہ جناب تیرے اپنے باڈی گارڈ تے اپنے نام تیرے مرید تو اپنی ٹھاٹ باٹنا جا رہا سا تو دین دی خاطر کی کیتا ہے یہ گل کرنا یہ تو اپنی ذات دی خاطر کیتا ہے
ਭਾਈ ਨਕੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਾਥ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਨਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। کیا بات ہے بہت اعلیٰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹੁਸਨ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ। اقبال ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਸਾਫਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀ کیا چاند تارے کیا مرغ و ماہی تو مرد میداں تو میرے لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی یہ بے ثباتی یہ کم نگاہی دنیا دوں کی کب تک غلامی یا راہ بھی کر یا بادشاہی۔ اقبال کہنا میں نہیں کہنا اقبال کہنا پیا دیکھا ہے پیرے حرم کو میں نے پیرے حرم کو دیکھا ہے میں نے۔ اقبال کہنا پیرے حرم کو دیکھا ہے میں نے۔ جڑے دین دے کام نہیں ہوتے نا دنیا پہ تے دین نال مخلص نہیں دین دی خاطر قربانیاں نہیں دیتے۔ پیرے حرم کو اقبال کہنا پیرے حرم کو دیکھا ہے میں نے کردار بے سوز گفتار واہی ایویں گلاں ماری ہوئے ادھر دی ادھر دے ادھر دی ادھر یہ دیکھی زمین ہے تے ادھر کی تسی کی کر دیو تہاڈا کاروبار کی تو کسا پائے ہے صرف اس گل پوچھنا بھی یہ کاروبار کی ہے کل نو پھر نال ملاواں گے قدر و قیمت کرو ان روٹی چنگی کھواؤ پھر جناب ساڈا اور نیڑے ہو جائے گا پھر اور نیڑے ہو جائے گا پھر لٹ لاں گے اور کی کہڑا انہوں دین دا سبق دسنا۔ میں ہن پیچھے پروگرام سی جتنا کے پی کے جلسہ سی نا وہ شفیق قصوریہ صاحب محمد شفیق قصوریہ صاحب دا الیکشن بلدیاتی الیکشن دا وہ تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان دے میئر دی سیٹ تو امیدوار سن تحریک لبیک پاکستان دے تے جاندیاں پھر میں گیا ایک دن پہلے شور کوٹ دے رستے وہ اترے تے گڑھ مورک پروگرام سی جی لڑکے سارے جڑے وہ دور دے غلام گڈیاں نال دوڑن والے گڈیاں نال دوڑن والے اللہ نوں پتہ ہے مڑیاں نوں لوگ سمجھ آئے دے پاگل سبحان اللہ بھائی ہر بندے یہ کہڑے بندے نہیں پتا کہ کار دا مقابلہ بندہ دوڑ کے نہیں کر سکتا کار دا مقابلہ بندہ دوڑ کے نہیں کر سکتا وہ جڑے بندے گھوڑیاں دے بیٹھے جا رہے سن نا جی گھوڑیاں تے جا رہے سن تیز و تیز اور راہ چ جا کے گھوڑیاں چھڑ دیتیاں اتر پہ تے نسن لگ پہ وہ بندے تواڈے ورگے سیانے کسے پوچھیا راجا صاحب ورگے حضرت امیر صاحب ورگے بندے تے اپنا عباسی صاحب ورگے بندے محمد جاوید افسر صاحب ورگے بندے پوچھیا بھئی چشتی صاحب ورگے بندے کسے سیانے بندے پوچھیا بھئی تسی جو چنگے بھلے گھوڑیاں تے پہ کے سفر پہ کردے سو تے ہن گھوڑیاں چھڈ کے تے پیدل ٹر پئے اے کی گھوڑیاں چھڈ کے پیدل ٹرن لگ پئے اے کی انہاں آکھیا جناب جیڑی سوڑ سادے اندر ہے نا وہ گھوڑیاں چ نہیں جیڑی سوڑ تے کال ساڈے اندر ہے نا جڑے جذبات ساڈے اندر نے وہ گھوڑیاں دے اندر نہیں۔ انہوں نے پتہ بھی موٹر سائیکل تے کار نال موٹر سائیکل تے بیٹھ کے سفر ہوتا ہے پر تسی دیکھیا میں باہر آ دیکھیا کہ کار جا رہی ہوتی ہے وہ لڑکے نے پتا بھی ہے کہ گڈی ہن تر جانی ہے یہ تو واپس جا رہے ہیں گڈی دوڑ رہی ہوتی ڈرائیور گیئر لا رہا ہے بدل رہا ہے دوسرا گیئر کر رہا ہے پھر تیسرا کر رہا ہے وہ گڈی دوڑتی جا رہی ہے لڑکے بڑی سپیڈ نال دوڑ رہے ہوئے میں ویکھ رہا ہونا جا رہے تھے لکھاں سلام انہوں نے قدماں نوں چوم لئیے اس خاک نوں چوم لئیے جڑے تے حضور دے عاشق تے غلام دوڑ رہے ہیں انہوں نے پتا بھی ہے کہ دوڑ کے کار دے نال نہیں ملنا نال کار ہن جا رہی ہے ہن ملیا بھی نہیں جانا تے ملن دا فائدہ بھی کوئی نہیں لیکن جڑی محبت رسول نا اندر جڑی محبت رسول اندر ہے وہ پھر ساڈیاں گڈیاں نال لوکاں دوڑاندی یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو ایک لوگ پاگل نہیں یہ عشق رسول دی اندر آگے بھڑک رہی ہوتی ہے پر گھڑیاں نہ لوگ دوڑ رہے ہیں کون روتا ہے لپٹ کر یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ پھر کون روتا ہے دیوارہ نہ لگ کے تو نہ درختہ نہ لگ کے کون روتا ہے لپٹ کر یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ
عشق رسول دی محبت رسول دی اگ بڑک رہی ہوتی سینیاں وہ قیامت آباد ہیں سینیاں تے جڑے بندے دے اندر یہ قیامت نہیں انہوں کی پتا یہ کی ہے یہ گل کی محبت رسول کی ہے عشق رسول کی دیہڑیاں اپنی چھڈ کے مزدوریاں میں ایک بندے نے پوچھا وہ تو مسجد چوں نکلدے ہیں لڑکے نال دوڑ رہا سن سلام میں انہوں کہ یار کتنی لوگ اسی مسکین بندے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں اسی کھلو کے سلام لے میں ایک بندہ سلام لے رہا میں نے پوچھا یار تو کام کی کرنا ہے کتوں آیا انہوں نے کہا میں کراچیوں آیا میں کام کی کرنا ہے مزدوری کرنا ہے کی کرنا ہے جس طرح پیا انہوں نے کہا میں چوائی کا کام کرنا میں ڈگر چونا تو پیسے لینا مزدوری کے لوگوں نے مجھا چو دینا تو پیسے لینا تو ہوں میں کنی دیر ہو گئی انہوں نے کہا مہینہ ہو گیا آیا نا مہینہ ہو گیا وہ کہا میں بس ڈنگر چوائی کرنا مزدوری کرنا ہوں مہینہ ہو گیا آیا نا میں کہ مزدوری جو بند ہے نا کام کرنا تو پیسے لینے میں کہتے کہ میں آیا ہوں پیسے تو نہیں ملنے مزدوری بند ہے مزدوری کریں گا جا کے پیسے مل گئے نا تو یہ تو گھر کے خرچے دے بڑے قرضہ بھی چڑھ گیا ہونا انہیں آخیا حضور ہے گل چھڈو قرضہ چڑھتا چڑھے وہ وکری گل ہے کریں گے تو کما لیں گے یہ تو پھر وقت دسے گا جب وقت ملے گا پھر کر لیں کام میں کہتے کہ لینا انہیں کہتے جان قربان کرنا ہے یہ تو میں جان دینا ہے کراچیوں چل کے مزدوری کرتا وہ پورے لوگوں کی ترجمانی کر رہا سی نا پوری امت کی ترجمانی کر رہا سی کلا بندہ گل نہیں سی کر رہا وہ پوری تحریک لبیک کے کارکنان کی گل کر رہا سی میں کہ اتنے کام چھوڑ کے کام تو نہیں کر رہا ہوں وہ تو مزدوری کرے گا جا کے پیسے ملنے انہیں کہا میں کہ اتنے کی لینا ہے کہ تو پیسے تو نہیں ملنے اتنے کی لینا ہے انہیں کہا تو لین نہیں آیا اتنے دینا اتنے جان دینا جی مال کا قبول کر لی جان دینا ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے کو میں اگلے دن گل پہ کر گڑی بس میرے کبھی خیال نہیں آیا آخر میں دماغ جڑا وہ بندہ چپ ہی کرے پھر دماغ چل رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دماغ کا سوچا رہتا ہے دماغ تو کسی کا پیرا نہیں سوچا تو کسی کا پیرا نہیں کوئی بندہ سوچا روک نہیں سکتا وہ بس میرا ویسے میرا خیال آیا نا کہ یار میں وہ پنڈ جا رہا جتنے میں زمین بیچی سی جس پنڈ ایک جگہ زمین بیچی سی 9 پیلیاں ایک جگہ دیکھ پیلی وہ لیے پھر 25 پیلیاں بیچیاں وہ میں اتنے جا رہا تھا تو میرے خیال ویسے آ رہا تھا نال ہی میں سوچ رہا کہ یہ 36 کلے زمین میں بیچی سی اپنے مطلب میں سوچ رہا تو گڈی میں سارے دوستوں نے گل کی کوئی یہ عقل کا کام نہیں عقل کا کام نہیں یہ تو حضور دی محبت کا کام ہے یہ مالکاں دی عطا ہے تو انہوں نے مہربانی فرمائی انہوں نے توجہ ادھر لا دی پیسے کمانا نہیں یہ ہر شے ویچ کے پیسے میرے اتنے لانے یہ سوچتا یہ انہوں نے مہربانی ہے پھر انہوں نے سوچ یہ سوچ نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور بہرحال اے گل ضرور ہے کوئی زندگی جانا مزہ آ گیا میں باب وضو بیٹھا یہ شاید قبلہ شریف ادھر قبلہ شریف جتھے جتھے میں زمین بیچی تو جا کے جدوں کسی بندے مینوں جائیے کہ بندے گل کر دینا کیونکہ جہاں پنڈاں چ لوگوں زمین نال محبت ہوندی ہے پھر وہ اپنا بننا پیلی کا اتنے وے نا اتنے کرن تو لڑ پیندے اے بننا اتنے وے نا جی یہ بننا اگر اتنے چلا جائے نا تو بندے لڑ پہ بندے مر جاتے ہیں یہ بننا ادھر آ جائے تب بندے لڑ پہ بننا ہے ہی اتنے پٹواری سدو جناب وہ ناپے دسے بننا کتنے آتا ہے بندہ مرنا جناب بندے لوگ مرن تیار ہوں
ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ 4.25 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾ ਬਾਹਰ ਲਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਬਚੀਆਂ 4-5 ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਗੁਜਰਾਂ ਰੋਡ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਰਹਾਨ ਔਰ ਤਕਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਸਲ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ 1 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਈ 100 ਗੁਣਾ ਮਾਲਕ ਆਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے قدموں کی خیرات سانو دین نال حضور نال وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں ٹر جانا ہے یہ پیسے کم تو نہیں ہونے، یہ رزق یہ پیسہ یہ دولت یہ زمین یہ سارا کچھ یہ چھڑ جانا ہے، چھڑ کے جانا ہے نا، نال لے کے نہیں جانا، چھڑ جانا ہے، چھڑ کے جانا ہے، نال نہیں کھڑنا۔ تے ساڈا تے وہی ہے جڑا ہاں اللہ رسول دی بارگاہ قربان کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی جڑا اسی قربان کر دیتا ہے وہ ساڈا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ الحمدللہ یہ مالکاں دی عطا ہے مہربانی۔ یہ جس نے یار وکیندا لبے تے قیمت اس پلے جے انج ان مالک راضی ہو جان تے پھر اور چاہیے کی اللہ تعالیٰ سب دین نال اور حضور علیہ السلام نال وفا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ تے محمد اسران صاحب کیانی صاحب کدھر نے میں مبارک پیش بات پیش کرنا۔ میں اپنے بزرگوں نے اس سے میرے کو چونکہ پہلے تو تحریک جیڑی میں گستاخان رسول کے خلاف تحریک چلائی نہ نام سی کاروان رسول علی تحریک لبیک نہیں سی، پھر غازی ممتاز قاضی صاحب نے مارکا انجام نہیں دیتا 2007 تقریباً درمیان شروع ہوئی سی۔ پھر اگے جا کے غازی صاحب نے مارکا انجام دے دیتا، گورنر واسطے جہنم کر دیتا، پھر بابے رنا ملاقات ہو گئی، وہ پھر اکٹھے ہو گئے، پھر انہوں نے جماعت سی فدایا نے ختم نبوت میں تحریک چلائی تھا نام سی کاروان رسول، اور وہ میں سارا انجی جڑے سفر کیتے مختلف جگہ تے تحریک دا علی بھی اگلے دن میں وہ نویل لفافے بنے ہوئے جنہوں پر باقاعدہ مونوگرام بنے ہوئے نام سارے چیزاں لکھیاں لکھائیاں۔ اس وقت بھی 2008 اس وقت بھی دفتر دے جنہوں ترہاماں جڑیاں 8000 7000 9000 10000 سی ادو میرے دفتر تے کاروان رسول تے ادو 2 لاکھ روپے تنخواہ جانیاں سن۔ ان تنظیم سارے معاملات کا پتہ ہے وہ، لیکن میں پھر کسی چپ کرنا کہ یار بندے ناراض ہو گے یہ سارے بارے کہتے ہیں کہ میں پھر بابے والے ویلے ہوں چپ کر رہے ٹھیک ہے جی کسی اچھا لگتا ہے بھائی تھی چلاؤ اپنا کام نالے ویخ لو بندہ کرے پھر پتہ لگتا ہے بھی کام کیوں کری جائے کیوں کرنا ہے۔ ادو میں اس دور سارے واقف تھا تو بابے کا پھر کیونکہ تعلق بن گیا سی وہ ہر سال پھر میرے بزرگوں نے اس سے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لیا جانا ایک سال جو ہے پھر میں کہ چلو یار اس پروگرام اور طرح کر لینا وہ پھر میرے دوست نے ملے انہوں پوچھا بھائی جی رمضان صاحب مل بھائی تھوڑے پیر اج کل پھر اس سے کی پروگرام ہو رہا ہے کی کر رہے ہیں اسی پروگرام تبدیلی کر لی تھی بابے نے دعوت نہیں دیتی انہوں میرے دوستوں نے کہا بھائی تھی یہ اطلاع دینی ہے بھی تھی فلیکساں بنواؤ یا نہ بنواؤ تو میں آ جانا۔ پھر اس وقت ہی پھر اسی پروگرام تبدیل کر رہے پھر ہمیشہ بابے پھر پروگرام جانے سن تے جدو رات نو پروگرام تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگتے سن نا جی کثیر تعداد اور میں کہنا بھی جڑا سی خرچہ کیتا نا جو اسی محنت کیتی جی توجہ دیتی ٹائم تا خرچ کیتا وہ مول پورا ہو ایسا تھوڑا لایا ہے اجر چوکھا مل گیا۔ بات پیش کرنا والدہ صاحب والے سالانہ پروگرام تے جڑے نعرے لبیک دے لگ گئے مائی صاحب والے درجات بلندی واسطے یہی کافی ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید تلاوت کرائی ہوگی پڑھایا ہے کچھ انہوں نے
اس سارے ثواب واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور سارے جملہ حاضرین دے جتنے عزیز کارم دنیا تو بائی مان چلے گئے بالخصوص والدین پڑھنا پائی عزیز کارم یا اللہ ان کی بخشش ہوگا اور ساری پوری امت نوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نال اور آپ دے دین نال وفا کرنے دی توفیق عطا فرما لبیک لبیک لبیک